السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئک اسلامک کورس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے حاضر ہوں کچھ نئے سوالوں کے ساتھ۔ تو آج کا سوال ہمارا مولانا سے یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر وہ ایسے کون سے عیب ہیں جن عیبوں کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے کہ قربانی کے جانور ہم جب خرید رہے ہیں تو ان میں یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ کچھ عیب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی جانور کی۔ تو وہ چند عیب ہیں جن میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں کہ اس کی پونچھ مکمل ہونی چاہیے۔ اگر آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے قربانی کے جانور کی پونچھ، اگر آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر آدھی سے کم ہے تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی، اگر آدھی سے زیادہ ہوگی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سینگ ہے، بعض مرتبہ سینگ جو ہوتا ہے اوپر کھول ہوتا ہے سینگ کے اوپر، تو وہ سینگ گھسٹ مارنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کا کھول اتر جاتا ہے۔ تو کھول اترنے کی وجہ سے جانور میں عیب نہیں پڑتا، بلکہ اگر اندر جو کھول کے اندر جو اصل سینگ ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس سے دماغ پر اثر پڑ رہا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ بہرحال اگر صرف اوپر کا کھول اترا ہے تو اس جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جانور، ایک تو بکری ہے، اس کے 2 تھن ہوتے ہیں، اور بھینس وغیرہ کے 4 تھن ہوتے ہیں۔ تو اگر بکری کے ایک تھن میں دودھ نہیں ہے، مکمل سوکھ چکا ہے، یعنی اس تھن وہ خراب ہو چکا ہے تھن، تو ایسی بکری کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بھینس ہے کہ اگر اس کے 2 تھن سوکھ گئے، بالکل ان میں دودھ نہیں آ رہا، تو اس بھینس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر ایک تھن سوکھا ہے تو وہ قربانی میں ہو جائے گا۔ اگر 2 سوکھ گئے، ان میں دودھ نہیں آ رہا بالکل بھی، تو وہ پھر جانور قربانی میں نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایسا جانور ہے جو بالکل لاغر ہے، اور اتنا لاغر ہے کہ وہ چل بھی نہیں سکتا اور کھا بھی نہیں سکتا۔ بعض مرتبہ جانور کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں کسی طریقے سے، تو وہ کھا بھی نہیں پا رہا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر دانت نہیں ہے پھر بھی وہ کھا رہا ہے چارہ، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن دانت نہ ہو اور چارہ بھی نہ کھاوے تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے ایک عیب یہ ہے کہ جانور بعض مرتبہ کھینچنے کھانچنے میں کسی طریقے سے جانور کی چوٹ لگ جاتی ہے پیر وغیرہ میں، تو اگر اتنی چوٹ لگ گئی کہ جانور خود چل کر کے قربانی کی جگہ تک نہیں پہنچ سکتا تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر وہ خود چل کر قربانی کی جگہ تک پہنچ جائے تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اس کی نہیں ہوگی کہ وہ اس کو لے کر کے جایا جا رہا ہے، وہ خود نہیں چل کے جا رہا بلکہ اس کو کھینچ کے اٹھا کر کے کسی طریقے سے لے کے جا رہا ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے خارش زدہ جانور ہوتا ہے کہ اس کے جانور کی خارش ہو جاتی ہے، اور خارش کے اثرات بعض مرتبہ گوشت پر بھی پڑتے ہیں، تو ایسے جانور کی بھی، جو زیادہ خارش زدہ جانور ہے اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر تھوڑی بہت خارش ہے اور وہ اوپر کھال پر ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر اس کا اثر گوشت پر پڑ رہا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں۔ اسی طریقے سے جانور کے اندر جیسے کان اس کا آدھا سے زیادہ کٹا ہوا ہے یا آدھا کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر آدھے سے کم کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جانور کی آنکھ کی بینائی اگر مکمل جا چکی ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر جانور کو تھوڑا بہت دکھائی دے رہا ہے، یعنی ایک آنکھ کی بینائی تھوڑی بھی اگر اس کی ہے تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ ایک کی مکمل ہو اور ایک کی تھوڑی بہت ہو جائے گی، اور اگر ایک آنکھ کی بینائی بالکل ہی جا چکی ہے، اس کو اس آنکھ سے دکھائی نہ دیتا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے سوالوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔